اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اکتوبر 1983 کی 21 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الملک کی آیت 15 سے ہو رہا ہے۔ 67/15۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بات یہاں سے شروع کی تھی کہ یہ آسمانی کرے یا ستارے ان کو کس مصرف کے لیے بنایا، اور یہ لوگ انسانوں کی قسمت ان کی گردشوں سے ماپتے ہیں اور اسے کفر قرار دیا۔ اس نے کہا کہ یہ ستارے ہی نہیں بلکہ سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں، مختلف کروں میں، ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ تو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، وہ اس کے تابع تسخیر ہے، انسان ان کے تابع نہیں ہے۔ تو اسی سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے اس آیت پہ ہم آ رہے ہیں کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، ذلول کا لفظ، یہ زمین دیکھیے، یہ تو تمہارے پاؤں تلے ہے، اور دیکھو تو صحیح کہ یہ تمہارے تابع تسخیر ہے یا تم زمین کے مسخر ہو۔ آسمانوں کی بات تو چھوڑ دیجئے، انہی کروں میں یہ بھی تو ایک کرہ تھا، اسے تو تم دیکھتے ہو اور پھر اس سے کام لیتے ہو۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ۔ ایک تو یہ ہے کہ ان مختلف راستوں میں چلو پھرو، اور دوسرے معنی میں یہ اس کے یہ ہے کہ یہ اس میں سے رزق حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے تم اختیار کر سکتے ہو، اور جس طرح سے بھی اس سے تم چاہو لے سکتے ہو، یہ انکار ہی نہیں کر سکتی، سرکشی نہیں کر سکتی، تمہارے سامنے اٹھ کے کھڑی نہیں ہو سکتی اس کی کیفیت۔ حالانکہ یہ اتنی بڑی عظیم الجثہ ہے ایک انسان یا ایک فرد کے مقابلے میں کہ اس کی فرد کی حیثیت بظاہر کچھ نہیں ہے، لیکن کیفیت یہ ہے کہ یہ جس طریق سے چاہے اس کو استعمال کرتا چلا جائے، یہ اس سے نہ انکار کرے گی نہ سرکشی اختیار کرے گی، اس کی یہ کیفیت ہے۔ اور پھر اس کے رزق میں سے جو کچھ دیا گیا ہے اسے تم کھاؤ، یہ من رزق ہی ہے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن میں ایک تو رحمت ہے اور ایک ربوبیت ہے۔ رحمت اس طریق سے سامان نشو و نما مہیا کرنے کو کہیں گے جس طرح رحم مادر میں بچے کو سامان ملتا ہے، اس میں اس بچے کی اپنی کسی کوشش یا ایفرٹ کا دخل ہوتا ہی نہیں، یعنی وہ ابھی اس پوزیشن میں ہوتا ہی نہیں کہ اپنے لیے کچھ کر سکے۔ ملتا تو ہے اس سے اس کو باہر سے مراد یہ نہیں ہے کہ خارجی کائنات سے، ماں کے جسم سے ملتا ہے، لیکن وہ از خود ملتا چلا جاتا ہے، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے کچھ خود ایفرٹ محنت کرے تو وہ رزق حاصل ہو۔ جو ہی وہ پیدا ہوتا ہے وہی سامان نشو و نما خدائے رحیم کی طرف سے اب وہ تبدیل ہو جاتا ہے ماں کی چھاتیوں کے دودھ سے۔ اب یہ دودھ اس کو پینا پڑتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس باہر کی دنیا جو کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے، جس میں یہ نظام اسباب ہے جس دنیا کے اندر، تو اس علت و معلول کی دنیا میں وہ جب آتا ہی ہے تو وہ سامان تو اسی طرح رحمت کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، لیکن اب اسے خود پینا پڑتا ہے وہ، اور ماں کو وہ پلانا ہوتا ہے۔ اس سے آگے بڑھیے تو جب وہ اور جو کھانے پینے کی چیزوں میں آتا ہے تو اس میں جتنی چیزیں بنیادی طور پر رزق
حاصل کرنے کے لیے تھی وہ ساری خدا کی طرف سے مہیا ہیں. انسانوں کو پیدا کیا ہے تو اس کے لیے ذرائع رزق اب ان کو ہم کہیں گے. وہاں یہ چیز رزق تھی خود رحم مادر میں، اب ذرائع رزق ہیں، اس میں خود انسان کو محنت کر کے رزق حاصل کرنا ہوگا. دیے ہوئے یہ ذرائع جو ہیں یہ بھی خدا ہی کے دیے ہوئے ہیں، لیکن اب اس میں انسان کی اپنی محنت کو بھی دخل ہوگا. اس کے ذریعے سے ان چیزوں سے وہ رزق حاصل کیا جائے گا. تو اس اعتبار سے کہ یہ ذرائع خدا ہی کے پیدا کردہ ہے، اسے خدا کا رزق آپ کہیے. اس اعتبار سے کہ انسانوں نے اسے اپنی محنت سے ان ذرائع سے حاصل کیا ہے، یہ ان کا رزق کہیے. تو یہ سامان نشو و نما ہے. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ. اب یہاں تک تو کافر اور مومن سب یکساں ہیں. جس کا جی چاہے اس زمین سے رزق حاصل کرے، کوشش کرے، محنت کرے، اور جو زیادہ کوشش اور محنت کرے گا اس کو زیادہ حاصل ہو جائے گا. اس میں ابھی کفر اور ایمان نہیں آتا. وہ آگے آتا ہے کہ جب یہ رزق حاصل ہو جائے تو پھر اس کی تقسیم کس طرح سے ہونی چاہیے. اصل چیز یہاں آتی ہے. یہ ہے مقام کفر اور ایمان کا. جو خدا کے اقدار اور قوانین کے تابع نہیں ہے وہ اپنی منشا، مقصد اور اپنے مفادات کے مطابق یہ انتظام کرتے ہیں، معاشی انتظام جسے آپ کہتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آدھی سے زیادہ دنیا رات کو بھوکی سوتی ہے، اور جنہیں کچھ ملتا بھی ہے وہ ایسا ہے کہ ان بڑے لوگوں کے کتوں کو جو کچھ ملتا ہے وہ ان کے بچوں کے نصیب نہیں ہوتا. وہ ذرائع رزق خدا کے پیدا کردہ، اسی میں سے یہ سارا رزق حاصل ہوا ہے. اب یہ آگے بڑھ کے جب فرق پڑا ہے یہ ہے کفر اور ایمان کا فرق. دو لفظ قرآن نے یہاں کہے ہیں، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اب ہمارے ہاں جو میں نے عرض کیا ہے کہ عام تراجم ہمارے ہاں جو ہوئے ہیں اس سے بات نہیں سمجھ میں آتی. ترجمہ جو بھی لکھیں گے آپ کہیں اس کے بعد کہیں گے پہلے یہ دیکھیے کہ اس نے زمین کو تمہارے تابع فرمان بنایا، مختلف طریقے اختیار کرو اور اس میں سے رزق حاصل کرو. اب رزق حاصل کرنے کے بعد اس اگلی آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ پھر مرنے کے بعد تم نے اسی کی طرف جانا ہے. یہ تو حقیقت ہے، جانا ہے، لیکن یہاں وہ اس کا ربط نہیں ہے. نشور کے معنی جو ہیں یہ مرنے کے بعد اس کی طرف جانا یہ کیا ہے، تو یہ ربط نہیں ملتا. رزق حاصل کرنے تک تو آگے میں نے جیسا عرض کیا ہے کافر اور مومن سب آئے. اب آگے ایک فرق پیدا کر رہا ہے. نشور، نشر یہ پھیلانے کو کہتے ہیں، وسط دینا. یہ آپ ناشر کتابوں کا ہوتا ہے، نشر و اشاعت ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے. منشور پھیلائی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. اس کے معنی پھیلانا، وسط دینا، اور اس انداز سے دینا ہے جیسے کسی درخت پہ خزاں آ جائے اور اس کے بعد نئے پتے نکل کے جو اور پھیلیں شاخیں، ان کو بھی وہ نشور کہتے تھے عربی زبان میں. تو اب یہ جو اب رزق کا پھیلانا جو ہے یہاں بات آ گئی. الہ النشور، اب یہ خدا کے قوانین و اقدار کے مطابق پھیلایا جائے گا. کیا ربط ہے؟ زمین اس کی پیدا کی ہوئی ہے، انسانوں کی نہیں کی ہوئی. اسے اس کے تابع فرمان بنا دیا ہے کہ وہ سرکشی نہیں کر سکتی اس کے خلاف. بڑی چیز یہاں سے سامان ربوبیت لینا ہے، انسان نے محنت کر کے اس میں سے رزق حاصل کرنا ہے. زمین بھی کافر اور مومن سب کے لیے ہے، ذرائع رزق بھی سب کے لیے ہے، وہ اس میں سے محنت کر کے رزق بھی سب یکساں حاصل کر سکتے ہیں. اب آگے بات آ گئی، اگر وہ اس کا پھیلانا جو ہے، رزق کا تقسیم کرنا جو ہے، شاخ خزاندیدہ کو بہار آلود بنانا ہے، اگر اس کے بعد تو الہ ہے.
یہ خدا کی طرف رجوع کر کے وہاں سے یہ رہنمائی حاصل کرو تو اس طریق سے پھیلاؤ، یہ ہو جائے گا تو یہ سارا رزق آپ کا رزق حلال ہوگا، یہ اسلامی نظام ہوگا۔ اور اگر وہ انسانوں کی اپنی مرضی اور اپنے مفاد کے مطابق ہوگا تو یہ کفر ہو جائے گا۔ اگلی چیز ہے الہ النشور کی۔ کہا یہ جو تم پھر خود اپنے ہی نظام بناتے ہو، امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، یہاں بھی عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کیا تم اس سے ڈرتے، اس سے نہ ڈر ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے؟ تو اب اس کے معنی کیا جاتے ہیں خدا سے، من فی السماء جو آسمان میں ہے۔ ہمارے ہاں عام طور بھی اوپر والا کہتے ہیں خدا کو، وہ تو خیر مدارج کے اعتبار سے کہیے، خدا کے متعلق تصور جب آتا ہے تو اوپر کو نگاہ جاتی ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کا یہ لیں گے من فی السماء کے کہیں گے کہ جو سما میں ہے، تو اس نے تو کہا ہے ہوا معکم اینا ما کنتم، وہ تو ہر مقام پہ ہر جگہ ہے، جہاں تم ہو وہاں وہ ہے۔ تو اب اس کے متعلق یہ کہنا کہ وہ آسمانوں پر ہے، وہ تو الہ السماء بھی ہے، الہ الارض بھی ہے، زمین پہ بھی ہے، آسمان پہ بھی ہے۔ زمین اور آسمان کیا اس کی طرف تو سپیس یا مکان کی نسبت ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے۔ کہاں کا سوال تو مادی چیز کے لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ ہو سکتی ہے۔ تو خدا تو ان تمام ہمارے تصورات سے بلند و بالا ہے، اس لیے یہ بات نہیں کہ وہ آسمانوں پہ ہے یا وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور عرش آسمانوں کے اوپر ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا پہاڑی بکروں کے سینگوں کے اوپر جو روایت آتی ہے، تو وہ یہ چیز نہیں کہ خدا سما میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے کہا گیا کہ اس سے ڈرو، بلکہ سما قرآن کریم کی روح سے خدا کی طرف سے جو قوانین نازل ہوتے ہیں، اس کے لیے نازل ہونے کا جو لفظ اس نے کہا ہے وہ بلندیوں سے نیچے کی طرف آنے کی بات ہوتی ہے، نزول جسے کہتے ہیں آپ۔ خواہ وہ قوانین خداوندی فطرت کے ہوں، وہ بھی خدا ہی کے نازل کردہ ہیں، خواہ وہ انسانی دنیا کے لیے ہوں جو وحی کی روح سے انبیاء کو دیے گئے علیہ السلام، اور اب آخری مرتبہ وہ قرآن کے اندر محفوظ ہیں۔ تو یہ جو قوانین ہیں یہ انسانوں کے پیدا کردہ نہیں ہیں، نازل ہونے کی جہت سے اس میں یہ ہے کہ یہ اوپر سے تمہیں دیے جاتے ہیں۔ تصور صرف اتنا ہی ہے اس میں اوپر سے دینے کا کہ تمہارے اپنے پیدا کردہ نہیں ہے انسانوں کی دنیا کے، خدا کی طرف سے یہ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے من فی السماء کے متعلق کیا تم اس سے خائف ہو گئے؟ بات یہی ہے کہ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کرنے سے جو تباہیاں اور بربادیاں آتی ہیں، کیا اس سے تم نڈر ہو گئے ہو؟ کہ ذرائع رزق جو ہم نے پہلا لفظ جو ہے الحمدللہ کا وہ رب العالمین ہے، ربوبیت عالمینی ہے۔ جس تقسیم رزق کے اندر طبقات کی تقسیم آ جائے گی اور عالمینیت نہیں رہے گی، وہ رزق رب کا نہیں رہے گا، انسانوں کا ہو جائے گا، وہ کفر ہو جائے گا، وہ اسلام نہیں رہے گا۔ کہا تم جو پھر یہ ہماری بنائی ہوئی زمین، ہمارے پیدا کردہ جو ذرائع رزق ہیں، ان سے رزق حاصل کرنے کے بعد ہمارے پیمانوں کے مطابق اس کی تقسیم نہیں کرتے، اسے نہیں پھیلاتے، اپنے پیمانوں، اپنے قوانین، اپنے نظام کے مطابق پھیلاتے اور تباہیاں لاتے ہو، تم نڈر ہو گئے ہو اس چیز سے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ ذرائع رزق اس نے پیدا کر دیے تو اب اس کا کوئی اس پہ تسلط اور غلبہ نہیں رہا ہے؟ کہا سوچو تو صحیح، اگر وہ زمین کو ایسا کر دے جو وہ بنجر ہو جائے ساری کی ساری، اس میں کسی چیز کے پیدا کرنے کی صلاحیت نہ رہے، کون سا دوسرا خدا لے گا جو اس کو زمین کو پھر پیداوار کے قابل بنا دے؟ ہم نے پیدا کیا اور ایسا پیدا کیا کہ اس میں کھیتی اگنے کا رزق پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہم نے رکھ دی ہے، اور اگر اس صلاحیت کو سلب کر لیا جائے تو
اس صلاحیت سے فائدہ اٹھانا جو ہے یہ تو انسان کے علم کی بات ہے، امپروو کرنا بھی اس کے علم کی بات ہے، لیکن وہ جو بنیادی طور پر اس میں صلاحیت یہ رکھ دی گئی ہے کہ وہ یہ رزق پیدا کرے گی، یہ تو کوئی انسان نہیں پیدا کر سکتا، یہ چیز مکینیکلی یہ نہیں ہو سکتی۔ کہا کہ اگر یہ صورت ہو کہ زمین کو ایسا کر دیا جائے کہ وہ گرد و غبار بن جائے، بنجر بن جائے، ویرانہ ہو جائے، کہو کیا کیفیت ہو تمہاری؟ تصور میں بھی نہیں آ سکتے ہم۔ وہ تو کہیں تھوڑے تھوڑے قطعے زمین کے ایسے ہیں جو یہاں سیم تھوڑ سے ایسے ہو جاتے ہیں، مصیبت آ جاتی ہے اس ملک میں، اتنے ٹکڑے ہی اگر ایسے ہو جاتے۔ کہا اگر ساری کی ساری زمین ایسی ہو جائے، کہو یعنی قرآن کا اسلوب عجیب و غریب ہے، وہ محسوس چیزوں سے تشبیہات کے ذریعے سے بات واضح کرتا ہے اور اس کو پھر لے جاتا ہے انسانوں کی دنیا کی طرف۔ یہ ہے خدا۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ ہاں سوچو تو صحیح، کس امن میں تم اس عرض کے اوپر ہو، کتنے کتنے بڑے عظیم کرے اوپر گردش میں ہیں، آرام سے تم بیٹھے ہو، اطمینان سے ہو۔ اگر ان کروں میں وہ کرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں یا ان کروں سے زمین پر پتھر برسنے شروع ہو جائے، کہاں سر چھپاؤ گے تم؟ زمین کے بنجر بننے سے تو بھوک سے مرو گے، کچھ دن تو زندہ رہ سکو گے، اور اگر کہیں کسی وقت اس ساری زمین کے اوپر سے پتھروں کی بوچھار شروع ہو جائے تو وہ تو 2 منٹ کے اندر ختم ہو سکتی ہے انسان کو۔ یہ رزق بھی دیا اور یہ امن بھی دیا تمہیں، تو اس سے تم اندازہ نہیں لگاتے کہ یہ کنٹرول کرنے والی کوئی اور ہستی ہے ان چیزوں کے، اور وہ ایسی ہستی ہے کہ اس کا انسانوں کے ساتھ یہ تعلق ربوبیت اور رحمت کا ہے کہ اس نے یہ کچھ بنایا ہے تو پھر اس کے بعد یہ کچھ نہیں ہوتا، اس لیے تم امن میں بھی رہتے ہو، تمہیں رزق بھی میسر رہتا ہے۔ تو کیا اس سے پھر یہ چیز فستعلمون کیف نذیر، وہی بات نذیر کی کہ یہ جو انہیں کہا گیا ہے نا کہ اب یہ جو کچھ حاصل ہو اس کائنات سے، اس کی تقسیم، اس کی نشر و شاید جسے کہیں گے، اس کو وسعت دینا، اس کا پھیلانا جو ہوگا وہ خدا ہی کے قانون اور قوانین اور اقدار کے مطابق تم کرو، پھر تم امن میں رہو گے اس کی طرف سے۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو یہ ٹھیک ہے، زمین بھی تمہاری بنجر نہیں بنے گی، آسمان سے پتھر بھی نہیں برسیں گے، لیکن یہ جو غلط تقسیم کا نظام تمہارے ہاں ہوگا وہ ایسی تباہی لائے گا جو ان دونوں تباہیوں سے زیادہ خوفناک اور خطرناک ہوگی۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو اس سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ جو وارننگ دی جاتی تھی، وہ جو کہا جاتا تھا کہ اس غلط نظام کے نتائج جو ہیں وہ بڑے تباہ کن ہوں گے اور تم اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تم یقین نہیں کیا کرتے تھے، عنقریب پتہ چل جائے گا، آہستہ آہستہ یہ چیز تمہارے سامنے آ جائے گی کہ غلط نظام کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اس وقت بھی ساری دنیا جہنم بنی ہوئی ہے، ہم تو اپنے بسم اللہ کے گنبد سے باہر ہی نہیں نکلتے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ سارا یورپ، ساری امریکہ جو ہم سے اتنی آگے ہیں قومیں، غلط نظام زندگی کے ہاتھوں کس طرح سے اس وقت واہ ویلا کر رہی ہیں، کچھ سمجھ میں ان کے نہیں آتی۔ فراوانی کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ساری دنیا کو ایڈز دے رہے ہیں۔ اپنی حالت یہ ہے کہ بڑے سے لے کے چھوٹا تھا کوئی بھی ایک دن آرام کی زندگی بسر نہیں کر سکتا، غلط نظام۔ طبعی قوتیں جو ہیں ان کے اوپر تو انہوں نے کنٹرول حاصل کیا ہے فطرت کی، یہاں تک ٹھیک ہے۔ یہ جو اگلی چیز سی نا الہ النشور، یہاں آ کے وہ مس کر گئے، انہوں نے یہ چیز بھی اپنے ہی نظام کے تابع رزق پہ کنٹرول رکھا، اور ہر چیز پہ کنٹرول اپنے مفاد کے مطابق۔
یعنی ہم تو خیر کسی شمار میں ہی نہیں ہیں، جن کو سپر پاورز آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ ایک دوسرے سے اس قدر ڈر اور کانپ رہی ہیں کہ وہ لرزاں اور ترساں ہیں اپنے اپنی جگہ بیٹھے ہوئے. ساری ان کی انرجیز، ان کی قوت، ان کی فکر اس میں صرف ہوتی ہے کہ اس قوت نے، فلاں پاور نے اگر اس قسم کی ڈیوائس ایجاد کر لی تو ہم کیا کریں گے. پھر اس کی مدافعت کے لیے، اس کی پریونشن کے لیے وہ لگ جاتے ہیں. ادھر والا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے میزائل ایسا بنا دیا کہ ماسکو سے چھوڑا نیو یارک میں پہنچ گیا تو اس سے بچنے کی صورت کیا ہوگی. وہ کہتے ہیں آسمان کے اوپر ستارہ ایک بھیجتے ہیں، وہ پتہ لے گا. یعنی ساری فکر ہی اس میں صرف ہو رہی ہے، تمام انرجیز اس میں صرف ہو رہی ہیں. انسانوں کے ہاتھوں، انسانوں کو جو امن نصیب نہیں ہے اس میں ہے. اب یہ سوچو جو کہا قرآن نے، امن تم، کیا تم امن میں آ جاتے ہو؟ اس سے آ سکتے ہو امن میں کہ نظام جو ہے وہ غلط ہو، اس کے بعد کیا پھر تم امن میں رہ سکتے ہو؟ کیا لفظ قرآن کا یہ. ایک انڈیویجول بھی اس وقت دنیا کے اندر امن میں نہیں ہے. اور اس نے نظام خداوندی کی بنیادی خصوصیت بتائی، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. خوف کوئی نہیں ہوگا، اس سے امن ہوگا. دل گرفتگی جو ہے، پریشانیاں، یہ نہیں ہوگا، اطمینان ہوگا. اس نظام کی الہ النشور اگر ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. تاریخ میں پھر قرآن مظاہر فطرت کے بعد تاریخ کو شہادت میں پیش کیا کرتا ہے. کہا پہلے اقوام سابقہ کی تاریخ پہ غور کرو، جس نے غلط نظام اس قسم کا بنایا پھر دیکھو کہ اس کا انجام کیا ہوا. کہا کہ اور دیکھنا چاہتے ہو کہ ہمارا کنٹرول جو ہے، ہمارے قوانین میں کتنی بڑی قوت ہے. اولم یراؤ الی الطیر فوقہم صافات ویقبض. ان پرندوں کو ذرا دیکھو تو صحیح. پرندوں میں ایک تو خیر چھوٹی چھوٹی سی چڑیا ہی کہہ لیجیے، اگرچہ وزن ان کا بھی ہوا سے زیادہ ہوتا ہے. اس چڑیا کے وزن کی کوئی چیز یوں اوپر کو اچھالیے تو وہ اسی وقت زمین کے اوپر آ جائے گی، وہ وہاں ٹھہر ہی نہیں سکتی. اور اگر گدے اور یہ چیلے جو ہے ان کا تو وزن آپ سے کتنا ہوتا ہے. ہر وہ چیز جو مساوی الحجم ہوا سے زیادہ بھاری ہوگی وہ نیچے گرے گی. کہا یہ اتنے بڑے پرندے دیکھ رہے ہو کہ اس ہوا کے اندر، فضا کے اندر کس طرح سے تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. پروں کو پھیلاتے ہیں، پروں کو سمٹاتے ہیں. یہ عجیب بات ہے یہ سمٹانے کی. ان کی نگاہ ان عربوں کی بھی عجیب قوم، میں نے عرض کیا نا کہ عجیب زبان ان کی ہے. یہ جو یوں چلتے ہیں وہ ایک رفتار سے چلتے ہیں. جب دیکھا ہوگا آپ نے، جب انہوں نے تیز اڑنا ہوتا ہے تو وہ پھڑپھڑانا جسے کہتے ہیں، وہ پروں کو سکیڑتے ہیں، پھیلاتے ہیں، سکیڑتے ہیں، پھیلاتے ہیں. تیزی آتی ہے اس سے. وہ ہر وہ چیز جس میں تحرک پیدا کرنا ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے یوں کیجئے پھر یوں چھوڑیے تو اور تیزی سے آگے چلتا ہے. یہ جو تکان میں گردش خون ذرا مسلز میں کم ہو جاتی ہے نا، تو مٹھیاں پر آدھے ہوں نا اون کر کے، وہ یہی ہوتا ہے. کوئی چیز جو دبا کے چھوڑی جائے تو اس میں تیزی آ جاتی ہے، اس کی رفتار اور اس کی حرکت کے اندر. یہ عرب یہ لفظ تو تھا، یہ قاف بے ضاد قبضہ کے معنی تھا سمیٹنا، گرفت میں لینا، یوں مٹھی میں پکڑنا. وہ اس کے معنی لیتے تھے پرواز میں تیزی پیدا ہو جانا. وہ یہاں تک پہنچے ہوئے تھے. اسی لفظ کے معنی ہے عربی زبان میں. صافات تو ہے، پر پھیلائے ہوئے چلتے ہیں، تو پھر اس کے بعد رفتار میں، پرواز میں تیزی ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر سمٹاتے ہیں اور پھیلاتے ہیں. تو کہا کہ یہ وَمَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ. کون ان کو تھام سکتا تھا اس طرح سے ہوا فضا کے اندر. یہ ایک قانون بھی بنایا تھا نا ہم نے کہ پرندوں کا رزق صرف ایک مقام پہ زمین پہ نہیں ہے. مویشی تو تھوڑی تھوڑی دور تک چل پھر کے بھی لے سکتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہاں کہاں جانا پڑتا ہے.
اور یہ جو مہاجر پرندے ہوتے ہیں ان کو تو موسم کے بدلنے کے اوپر 3-3, 4-4, 5-5 ہزار میل کے فاصلے کے اوپر جانا پڑتا ہے دوسری جگہ. پرندوں کے رزق کو اس طرح سے بنایا تو ان کی ساخت ایسی رکھ دی کہ وہ اس فضا کے اندر معلق رہ سکتے ہیں, اڑ سکتے ہیں, تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں. دیکھا تم نے انہ بکل شیء بصیر. یہی نہیں کہ اندھا دھند اس نے کچھ پناہ دیا, تخلیق کر دی اور پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا. نہیں, وہ سب کچھ دیکھتا تھا. کس قسم کی مخلوق کے تقاضے کس قسم کے ہیں سارے ہی اس نے ساتھ رکھ دیے, قوانین پیدا کر دیے. کہو امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن, کہ اگر خدا یہ کچھ کرے تو تم ایک فرد تو ایک طرف رہا, کوئی ایسے لشکر بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو تمہاری مدد خدا کے مقابلے میں کر سکیں؟ کوئی فوجیں ایسی لا سکتے ہو تم؟ سوال ہی نہیں. زمین رزق پیدا کرنا بند کر دے تو دنیا کی تو فوج بھی باقی نہیں رہے گی. کہا ایک فرد نہیں, فوجیں بتاؤ, کوئی لشکر لے آؤ کہیں خدا کے مقابلے میں. لیکن قوانین خداوندی سے انکار کرنے والے ان الکافرون الا فی غرور, وہ بڑے فریب نفس میں مبتلا ہوتے ہیں, اپنے متعلق بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ تمام اختیارات ہمارے ہی ہیں, ہم جس طرح سے جی چاہے کریں, اور یہ نہیں ہے کہ غلط روش پہ چلیں تو اس کے نتائج تباہی ہوں گے. وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. کیا بات ہے غرور کی, فریب نفس اس کو کہتے ہیں, سیلف ڈیسیپشن ہوتا ہے. اپنے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہے انسان. یہ سارا چیز قوانین خداوندی کی روح سے ہے. اور سب سے بڑی چیز جو اس نے یہ کہی ہے, قوانین بنائے ہیں, لا تبدیل لکلمات اللہ, ان میں تبدیلی نہیں ہم کریں گے. حالانکہ وہ تو قادر ہے, جس نے بنایا قوانین ایک دن میں ایک لمحہ کے اندر ان سب کو بدل سکتا ہے. وہ کہتا ہے یہ بات غلط ہے, ان میں ہم تبدیلی نہیں کریں گے. تو بصیر بھی ہے, خالق ہے, پیدا کیا, نگاہ ہے اس کی کہ کس کس مخلوق کے کون کون سے تقاضے ہیں, اس کے مطابق قوانین بنا دیے, قوانین غیر متبدل بنا دیے. کہ یہ نہیں ہے کہ کسی وقت پرندہ اسی رفتار سے اڑ رہا تھا اسی فضا میں, اور وہ قانون جو ہے کسی وقت بدل جائے اور سارے دھڑپ سے نیچے آگے رہے. بالکل نہیں. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ. پھر وہی بات آئی کہ پورے کا پورا سامان نشو و نما جو ہے زندگی کا سامان, رزق اس کو کہتے ہیں. اور عجیب چیز ہے یہ عربوں کے ہاں کی. میں نے کہا نا کہ ان کے ہاں تو ایک ایک چیز کے لیے کتنے ہی الفاظ ہوتے ہیں, لیکن وہ مرادف نہیں ہوتے. ان میں میننگز میں, معنوں میں شیڈ کا فرق ہوتا ہے. یہ رزق کہتے ہیں سامان نشو و نما جو بر وقت مل جائے. کیا بات تھی ان کی زبان کی. بر وقت ملنا بھی ضروری ہے اس کے لیے. پاس ازاں کے من نہ مادم بچے کار خواہی آمد, میں بھوک سے مر جاؤں تو تیرے رزق کو کیا کروں گا میں. کہا کہ اگر وہ روک لے اس رزق کو نہ آنے دے تمہارے ہم, کیا کر لو. بل لجو فی عتب والنفور. کہا کتنے سمجھ بوجھ کی باتیں ہم جو کر رہے ہیں, ریزن کے مطابق کر رہے ہیں, آرگومنٹ دے رہے ہیں, دلائل دے رہے ہیں, مشاہدات فطرت ان کے سامنے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن کیفیت ان کی یہ ہے اس کے باوجود کہ وہ اپنے جذبات کی رو میں موج در موج بہے چلے جا رہے ہیں. بہت اچھا. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. کہا آپ دو قسم کے لوگ ہوں گے. ایک تو وہ آنکھوں سے کام لے رہا ہے, باہر روشنی موجود ہے, راستے متعلق متعین پہلے معلوم کر دیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ جائے گا میری منزل تک.
اتنی چیزیں موجود ہیں، اتنے عناصر موجود ہیں، اور ایک تو یہ منافع کہتا ہے دوسرا اس کے مقابل میں وہ ہے نہ راستہ متعین ہے، نہ منزل متعین ہے، روشنی نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں کھولتا، سر جھکائے ہوئے، بلکہ اونٹ ہے منہ، تو یہ یوں چل رہا۔ کہا کہ یہ دونوں مسافر یکساں ہو سکتے ہیں؟ اب یہ جو چیز تھی کہ یہ آنکھیں کھول کر چلنے والا، یہ منزل مقصود تک پہنچے گا۔ اب پھر آگے ایک بات آئی اور وہ یہ کہا کہ یہ جو آنکھیں کھول کر چلنے کی بات تھی، صرف آنکھ ہی نہیں، وہ تو سی ہے نا عقل و فکر سے کام لینا، حواس کے ذریعے سے کام لینا، دل کے یا دماغ کے ذریعے سے فیصلہ کرنا، یہ ہے نا جو سوچ سمجھ کے چلنے والا ہے۔ جس طرح سے کہ ذرائع رزق جو تھے وہ تمام مخلوق کے لیے، تمام انسانوں کے لیے یکساں پیدا کر دیے، قرآن نے کہا کہ یہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں تھیں یا ان کے ذرائع تھے، یہ بھی ہر انسان کو ہم نے دے دیے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ دیکھیے کدھر سے کدھر لے آیا ہے۔ زمین کے ذرائع رزق کے انسانوں کی دنیا کی طرف آیا اور کہا یہ کہ سوچ سمجھ کر آنکھیں کھول کر چلنے والا اور اندھا دھند چلنے والے برابر نہیں ہو سکتے، اور آنکھیں کھول کر چلنے والوں کے متعلق کہا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا تو ہر انسان کو ہم نے دیکھنے سننے، یہ جتنے بھی آپ کے یہاں حواس خمسہ جن کو ہم کہتے ہیں نا، تو قرآن عام طور پہ یہ دو چیزیں نمایاں طور پہ ان میں بیان کرتا ہے، ورنہ وہ تو ہے نا دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، چھونا، ان کو کہتے ہیں 5 حواس خمسہ۔ تو ان میں وہ یہ جو حواس ہیں یہ باہر کی کیفیت جو ہے یا باہر کی کوئی خبر جو ہے وہ اندر پہنچاتی ہے، اس تک جو فیصلہ کرتی ہے یہ چیز کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے مجھے، یہ ذرائع ہے ہمیشہ، جن کو حواس کہتے ہیں، اب سینسز جن کو کہا جاتا ہے، یہ ذرائع ہیں باہر کے احوال اور کیفیات کو اندر تک پہنچانے کی۔ اب یہ اندر کیا چیز ہے جو یہ پھر فیصلہ کرتی ہے؟ وہ ایک گولی کی آواز آتی ہے کان کے ذریعے سے، اندر ایک چیز فیصلہ کرتی ہے، بندوق چلائی کسی نے، ایک چیخ وہاں سے اٹھتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ تو میری پہچانی ہوئی ہے، ایک قدم اور آگے بڑھا، اور اس کے بعد پھر یہ چیز کہ مجھے اٹھ کے جانا چاہیے، یہ پھر ایک اور چیز ہے، اندر ایک چیز فیصلہ کرتی ہے جانا چاہیے۔ یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی، یہ اندر سے فیصلہ کون کر رہا ہے، ابھی یہ چیز طے نہیں ہوئی۔ ہمارے ہاں تو یہ پرانے زمانے سے وہ دل کی بات چلی آتی تھی نا، کہ میرے دل نے یہ کہا، دل کا یہ فیصلہ ہوا، وہ دل تھا، مائنڈ اس کے لیے انہوں نے بھی اپنے ہاں رکھا تھا، لیکن ذرا آگے چل کے پھر انہوں نے کہا کہ یہ مائنڈ بھی نہیں ہے، کیونکہ مائنڈ کا تعلق جب وہاں سے ایڈجیکٹو بنایا نا مینٹل، تو وہ مینٹل ہاسپٹل ہو گیا، پاگل خانہ، تو اس کا تعلق دماغ سے ہوا۔ دماغ ہے، دل ہے، کچھ ہے، قرآن قلب بھی اس کو کہتا ہے اور فؤاد بھی کہتا ہے، اندر وہ صلاحیت جو باہر کی خبروں سے کسی نتیجے پہ پہنچتی۔ کہا یہ چیزیں انسان کو ہم نے پیدا کیا تو یہ چیزیں دے دی ہر بچے کو پیدائش کے ساتھ ہی، وہ جیسے ذرائع رزق دے دیے تھے یہ بھی دے دیا۔ اب آگے جس طرح سے کہ ان ذرائع رزق سے حاصل کردہ رزق کے متعلق ہے کہ وہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے، سوال یہی ہے کہ یہ جو تمہاری صلاحیتیں ہیں علم حاصل کرنے کی، انہیں کس طرح سے تم استعمال کرتے ہو، کس مصرف میں لاتے ہو، کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہو،
قلیلم ما تشکرون، بہت تھوڑے انسان ہیں جو ان کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ نہ رزق کی صحیح تقسیم ہوتی ہے، نہ علم یا ذرائع علم کی کا مصرف صحیح ہوتا ہے، بہت کم۔ کہا قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون، ان سے کہو کہ زمین میں تمہیں اس نے پیدا کیا، ساری زمین پہ، ساری دنیا میں تم پھیل گئے، اتنی آبادیاں وسیع ہو گئی، پھیلے ہوئے ہو۔ ٹھیک ہے، پھیلے ہوئے ہو تو بظاہر ایسا ہے کہ مثلا ہمارے پاکستان کے کسی گاؤں کا ایک فرد، افریقہ کے کسی گاؤں کا ایک حبشی، دونوں میں کوئی کسی قسم کا نسبت نہیں، تعلق نہیں، واسطہ نہیں، بظاہر کوئی شے نہیں۔ کہا لیکن ایک چیز پھر اس کے باوجود انسان اور انسان یا مختلف افراد میں یہ جو بودھ ہے ایک دوسرے کے خلاف اتنے پھیلائے ہوئے کہ وہ قطب شمالی میں ایک ہے، دوسرا قطب جنوبی میں ہے، اس بودھ کے باوجود انسان ہونے کی جہت سے دونوں میں ایک قدر مشترک ہے۔ جس طرح سے یہ فطرت کے قوانین دونوں پہ یکساں طور پر لاگو ہوتے ہیں، ہوا پر دار و مدار ہے زندگی کا اس شخص کے بھی اور اس شخص کی بھی، پانی پر دار و مدار ہے زندگی کا اس کے بھی اور اس کا بھی۔ اب دیکھتے ہیں دونوں کے اندر جیسے لاسلکی ایک ہوتی ہے، وائرلیس ہوتی ہے دونوں کی، اسے پیاس لگتی ہے وہ بھی پانی کی طرف جاتا ہے، اسے پیاس لگتی ہے یہ بھی پانی کی طرف جاتا ہے۔ کہا یہ چیز قدر مشترک کیا ہے انسان کے اندر؟ کہا اسی طرح سے یہ جو فزیکل لاز یا یہ طبی زندگی سے متعلق قوانین ہیں، انسان کی انسانی زندگی کے متعلق بھی قوانین ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی۔ جیسے پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا قانون ہے، ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی قانون ہے، اور دنیا کے تمام انسانوں کے اوپر یہ قانون جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مشرق کے ظالم جو ہے ان کو پکڑا جائے گا اور مغرب کے ظالم کو نہیں پکڑا جائے گا، فرعون کو پکڑا جائے گا اور اس دور کے فرعونہ جو ہیں ان کو نہیں پکڑا جائے گا۔ قانون ہے، اور یہ قانون ہر انسان پر اطلاق اس کا ہوتا ہے۔ یہ نا ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون، اب یہ وہاں نشر کا لفظ آیا تھا، یہاں حشر کا لفظ ہے۔ ہمارے ہاں تو حشر اور نشر دونوں اکٹھے ہی قیامت کے اوپر ہے۔ میں پھر بار بار اس کو دہراتا اور دہراتا جا رہا ہوں کہ مرنے کے بعد کی زندگی پر ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ سارا کچھ مرنے کے بعد کی زندگی سے متعلق نہیں ہے۔ ابھی اگلی آیت بتا دے گی کہ یہ یہاں کی زندگی کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ پھیلایا وإلیہ تحشرون، بجائے اس کے کہ یہ معنی کرو کہ تم اس کی طرف پھر اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اس کا ایک قانون جو انسانوں کے اوپر اطلاق جس کا ہوتا ہے، اس میں تمام کے تمام یکساں ہیں، سب اپنا قدم اس کی طرف اٹھا رہے ہیں، اس کے احاطے سے باہر کوئی نہیں جا سکتا۔ جا رہے ہیں، تحشرون ہو رہا ہے اس وقت۔ تمام انسان جو ہیں جس طرح طبی قوانین کے احاطے سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، سب اس کی طرف جاتے ہیں، پیاس لگتی ہے سب پانی کی طرف جاتے ہیں، جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے تمہیں محسوس تو نہیں ہوتا، لیکن جو بھی تم کسی قسم کی روش یا عمل اختیار کرو گے، وہ تمہارا قدم اس کے نتیجے کی طرف اٹھ رہا ہے۔ یہ نہیں اٹھے گا کبھی جا کر، اٹھ رہا ہے۔ دلیل اس کی میں نے عرض کیا عزیزان ایمان، یہ خدا نہ کردہ کچھ میری اپنی ذاتی رائے کی چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن میں اس طرح ذاتی رائے سے کچھ کہنا تو شرک ہے، خدا بننا ہے۔ قرآن خود منہ سے بولتا ہے کہ اس کے یہ معنی ہیں۔ کیسے ہوا کہ یہ یہی ہوگا؟ اگلی آیت میں ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ پوچھتے ہیں کب ہوگا۔ ان کنتم صادقین، کہتا کہ اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی، تو بتاؤ ظالم تو پنپ رہا ہے، تم پھر بھی کہے جا رہے ہو کہ نہیں۔
یہ صحیح بات ہے. تو کہا کہ بتاؤ تو صحیح یہ کب ہوگا. روز ہمارے ہاں یہ سوال ہوتے ہیں کب ہوگا. قل انما العلم عند اللہ ہے. کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے عمل یا کسی قوم کی روش زندگی کے نتائج محسوس طور پر کب سامنے آئیں گے یہ بات خدا کے قانون سے متعلق ہے اور وہی جان سکتا ہے. میں نہیں کہہ سکتا کب کی بات میں نہیں کہہ سکتا. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. میرا کام تو یہ ہے کہ تمہیں یہ وارن کرتا جاؤ کہ غلط قدم اٹھا رہے ہو تباہ ہو جاؤ گے. جس راستے کے اوپر چل رہے ہو یہ تمہارے گاؤں کی طرف نہیں جا رہا. میرا کام یہ بتانا ہے. یہ کب ہوتا ہے یہی چیز. کئی قومیں ہیں جن کو صدیاں لگ جاتی ہیں ان کی غلط روش کے نتائج میں سے تباہیاں آنے میں. کئی ایسے جرائم ہوتے ہیں جن کے نتائج فوری سامنے آ جاتے ہیں. کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں ہارٹ فیل ہوتا ہے تو 1 سیکنڈ کے اندر موت آ جاتی ہے. کئی بیماریاں ہیں وہ سالوں کا شوگر ہوتی ہے تو اس کے لیے کنٹرول کیے جاؤ سال تک لگا جاتا ہے انسان. اب یہ کوئی پوچھے یہ کہ سب کم موت ہو جائے گی اس میں تو یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا. کہا اتنی سی بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو وار میں تمہیں کر رہا ہوں. فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. جب پھر وہ تباہی کا بربادی کا نتیجہ سامنے آتا ہے جسے عذاب کہا گیا ہے تو جو لوگ اس کے متعلق کہتے تھے کہ یہ یوں ہی باتیں ہیں یہ اب کہاں ہے. ظالم تو پنپتا جاتا ہے اس کو کون پکڑنے والا ہے. جب وہ اس طرح سے گرفت ہوتی ہے تو منہ سیاہ پڑ جاتے ہیں پھر اور اس وقت ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جسے تم آوازیں دے دے کے پکارا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آؤ کون ہے ایسا کرنے والا بتاؤ ہمیں پکڑ کے دیکھا کیسی گرفت ہے. کیا انداز ہے قرآن کا. جسے تم آوازیں دے دے کر بلایا کرتے یہ جو تھا نا کہ بتاؤ وہ کب آئے گی. دوسرے مقامات کے اوپر ہے کہ تستعجلون جلدی مچاتے تھے کہ جلدی لاؤ دیکھیں ہم اپنی آنکھوں سے. کہا پھر اس وقت انہیں کہا جائے گا یہ وہ ہے جسے تم آوازیں دے دے کے بلایا کرتے تھے. یہ ہے تباہی. تو اس ہم ذرا گھڑی دیجیے گا. نظر بھی کوئی آتا ہے کہاں سے 9:45 سے میں بتا دوں گا. 9:45 ٹھیک ہے. اب ان سے یہ کچھ کہا جاتا تھا تو وہ ان سے کہتے تھے کہ آپ اپنے متعلق اپنی قوم کے متعلق اپنے متبعین کے متعلق تو بتائیے کہ ان کا کیا حال ہوگا. کیا انداز ہے قرآن کا. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا. کہا اسے چھوڑو تم کہ ہمارا کیا حال ہوگا. ہم گرفت میں آئیں گے یا ہم پہ رحمت ہو جائے گی خدا کی. ہماری بات چھوڑو یا جس سے بھی کوئی بات آپ کہیں کوئی نصیحت کی بات یا یہ کہیے کہ تمہاری یہ غلطیاں ایسے نتائج پیدا کریں گی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں دیکھ لوں کہ واقعی یہ غلط ہے جو میں کر رہا ہوں اس کا واقعی نتیجہ غلط نکلے گا. وہ فوراً لپٹ کے آتا ہے. رد عمل یہ ہوتا ہے کہ تم اپنی گل سنا تو نہیں ہے کچھ کرنا. یہ رد عمل ہوتا ہے. کہا اسے چھوڑو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. سوچو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. ہم تو تمہاری بات کر رہے ہیں. جو تم سے کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. سوچو اس کو جو ہم کہہ رہے ہیں. افمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. سوچو یہ کہ جو ان قوانین کی صداقت سے انکار کرتے ہیں جب ان کے نتائج غلط روش کے سامنے آئیں گے تو سوچو یہ کہ وہ کون ہے جو تمہیں بچا لے گا اس سے.
یہ کہہ کے مطمئن نہ ہو جاؤ ہم سے، یہ کہہ کے کہ تم اپنی بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، وہ ہم سمجھ لیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ کتنا عجیب انداز ہے قرآن کا، وہ بحث میں نہیں الجھتا، مناظرے نہیں کرتا، اس کے بعد شروع ہو جائے وہ کہتا ہے کہ ہماری تو چھوڑ دیجیے، تم سے جو کہا جا رہا ہے اس کے اوپر غور کرو کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، اور اگر وہ صحیح ہے تو اس کا انجام، تمہارا انجام کیا ہوگا تم اپنے متعلق سوچو، ہماری بات چھوڑ دو۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، ہماری سنتے ہم تو اس خدائے رحمان پر ایمان لاتے ہیں۔ اس پر ایمان لانے کے معنی یہ ہے کہ ہم نے یہ مان لیا کہ اس کے قوانین، اس کی رہنمائی، اس کی ہدایات برحق ہیں، صداقت پر مبنی ہے، وہ جیسا کہتا ہے ویسا ہو کے رہے گا، ہمیں یقین ہے ان چیزوں کے اوپر۔ ایمان کے یہ معنی ہوتے ہیں، ورنہ یہ نہیں کہ میں خدا کو مانتا ہوں دوسرا نہیں مانتا، فرق کیا پڑتا ہے؟ خدا نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے مجھے اس کی حقانیت اور صداقت پر یقین ہے کہ وہ ایسا ہوگا۔ وعلیہ توکلنا، اور ہمارا اعتماد اور بھروسہ بھی اسی کی بتائے ہوئے قوانین کے اوپر ہے۔ اس کی غلط روش سے تباہی آتی ہے، اور اس کے بعد اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے جو اس نے بتایا ہے، ہمیں اس پہ بھی اعتماد ہے کہ ویسا کریں گے تو بچ جائیں گے۔ یہ ہے ہماری بات جو پوچھتے ہو ہم سے کہ تم بتاؤ تمہارا کیا ہوگا، یعنی کہ ہم تو یہ کرنے والے ہیں۔ جن کی یہ کیفیت ہو ان کو کس قسم کا ڈر ہو سکتا ہے؟ صداقت پر ایمان اور اس کی نصرت کے اوپر اعتماد، اس لیے ہم تو امن میں رہیں گے۔ اور باقی رہی یہ بات جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ بات اسی دنیا کے اندر بھی یہ نتائج جو آتے ہیں قرآن ان کو بھی فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم جلدی جان لو گے، یہ بات تمہارے علم میں آ جائے گی، جلدی آ جائے گی۔ تعلمون، یہ باین بائی بھی جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، وہ بھی چیز ہو جاتی ہے کہ بتدریج یہ بات غور کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گی کہ غلط قدم اٹھ رہا تھا اور اس کے نتیجے غلط پیدا ہو رہے تھے، یوں بھی آ جائے گا۔ لیکن بہرحال سوف تعلمون فستعلمون، یہی نظر آ جائے گا کہ کون گمراہی میں تھا، کون سی حالت میں تھا۔ یہی سامنے آئے تو کچھ فائدہ بھی اس کا ہونا کہ اصلاح کر سکتا ہے، پھر انسان بچ بھی سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا وقت ہو کہ اس میں اس کی گنجائش ہی نہ ہو پھر کہ اصلاح بھی کی جا سکتی ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی سمجھ میں آیا بھی تو کیا آیا پھر؟ سوف فستعلمون سوف تعلمون، یہی معلوم ہو جائے گا۔ قل ارائیتم، پھر وہی بات آ گئی، قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین۔ رزق کی بات پہلے کہی تھی زمین کی، کہا اس سے نیچے اتریے، پانی کو دیکھو، جعلنا من الماء کل شیء حی، قرآن نے کہا تھا زندگی کا مدار پانی پر ہے، ہر شے کو زندہ پانی سے کیا ہے۔ اور اب بھی یہ جو اوپر کے کروں کے متعلق یہ تحقیق ہو رہی ہے نا سائنٹیفک، کہ وہاں آبادیاں ہیں یا نہیں، تو اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ وہاں کی جو مٹی ہے دیکھیے کہ اس میں نم ہے کہ نہیں، نمی جسے کہتے ہیں۔ نمی اگر ہے تو اس کے معنی ہے کہ پانی ہے، اور جو پانی ہے تو پھر امکان ہے اس چیز کا کہ زندگی ہوگی۔ 1300 سال پہلے قرآن کا بتانے والا کہہ رہا ہے کہ جہاں پانی ہوگا وہاں زندگی ہوگی۔ صحراؤں میں بھی جہاں دور دور تک پانی نہیں ہوتا، کہیں کوا اڑتا ہوا نظر آ جائے تو وہ پہچانتے ہیں کہ ہاں یہاں کہیں ہے پانی، کیونکہ اگر وہ پانی نہ ملے اس کو تو وہاں کوئی جینے والی شے جو ہے، کوئی لیونگ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ کہا جس پانی پہ تمہاری زندگی کا مدار ہے، اور پھر وہ اولی مخاطب تو وہ عرب تھے جن کے صحراؤں میں
دور دور تک کنواں نہیں ہو نکلتا تھا، ان کا تو مدار یہ چشموں کے اوپر تھا۔ کہا یہ چشمے کی کیفیت ہماری دیکھو کہ پانی کتنا نیچے ہوتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے، لیکن تمہاری زندگی کا مدار اس پہ ہے، تو ہم نے اس میں صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اوپر کو ابلتا ہوا چشمہ باہر آ جاتا ہے، پانی باہر آ جاتا ہے۔ کہا اگر ہمارا قانون یہ نہ ہو اور ہم یہ کہیں کہ وہ اوپر آنے کی بجائے نیچے چلا جائے، پانی تو ہو رہے گا، کیا کر لو گے پھر اس کے بعد؟ نیچے ہی دھستا چلا جائے پانی۔ اور چشمے کا پانی کیا، کنویں کے پانی جو ہے گرمیوں میں ایسے علاقے جو ہمارے ہیں جہاں بہت گہرائی میں جا کے پانی ملتا ہے، گرمی میں ان کا پانی اتنا نیچے چلا جاتا ہے دسترس سے باہر ہو جاتا ہے، اور چشمہ تو خشک ہو جاتا ہے۔ خشک چشمہ ہو جائے تو کوئی قوت ایسی ہے ہی نہیں جو پانی جاری کر دے اس سے۔ اور پھر عربوں کے ہاں صحراؤں کے اندر وہ تو غنیمت تھا جہاں کہیں پانی نکل آتا تھا، زندگی وہی تھی ان کے ہاں کی، جنت اسی کو کہتے تھے۔ اس لیے قرآن نے جہاں بھی جنت کا ذکر کیا ہے بہتا ہوا پانی اس کے ساتھ کہا ہے، بڑی چیز تھی ان کے ہاں، ہم اس کی قدر نہیں جان سکتے۔ ایسی تو ٹوٹی مروڑی سے پانی آ گیا کہا بتاؤ یہ جو چیزیں ہیں نا قرآن کریم میں کہ اس رزق کے حصول میں، زندگی کو برقرار رکھنے میں بنیادی چیزیں کیا ہیں جن کے اوپر ان کا دار و مدار ہے، اس میں خدا کی پیدا کردہ کیا چیز ہے اور انسان اس میں جو کچھ کرتا ہے اس کی کیا کیفیت ہے۔ یہ چند منٹ ہے۔ سورہ الواقعہ کی 56 سورت کا نمبر ہے، چند آیات ہیں، 63 سے بات شروع ہوتی ہے اور وہ 73-74 تک جاتی ہے۔ عجیب انداز میں تقابل کیا گیا ہے خدا کی پیدا کردہ چیز اور اس میں انسان کی محنت جو ہے، یہ دو ملے گی تو پھر وہ رزق بنے گا نا، ذرائع اس کے دیے ہوئے، محنت انسان کی۔ افرأیتم ما تحرثون، کہا کبھی تم نے غور کیا ہے جو کچھ تم بوتے ہو، تحرثون، حرث بونے کو کہتے ہیں، سوئنگ جس کو کہتے ہیں، بوتے ہو تم اس کو، کیا کرتے ہو تم؟ اچھا بھلا دانا ہوتا ہے اس کو تم مٹی میں ملاتے ہو، یہ کرتے ہو، اور اس کے بعد انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ ہے نا عربی زبان، وہ حرث تھا، یہ ذرا ہے زراعت جسے کہتے ہیں۔ کہا ہے کہ اس دانے میں سے کونپل جو نکلتی ہے وہ تم کھینچ کے نکالتے ہو یا ہمارا قانون ہے جس کی روح سے یہ نکلتی ہے؟ کیسی وہ مثالیں دیتا ہے، بدیہی چیزیں جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کہو کتنا حصہ تمہارا، تم تو بوتے ہو، ٹھیک ہے، زمین تیار کی تم نے، ہل چلایا، اس میں کھاد ڈالی، نرم کیا مٹی کو، پھر بو دیا دانا، ٹھیک ہے، یہاں تک تمہاری محنت ہے۔ یہ بتاؤ کہ اس دانے کو جو کونپل میں تبدیل کرنا ہے یا پلانٹ میں یا پودے میں تبدیل کرنا ہے تم کرتے ہو یا یہ جو ہے نا کہ ہم کرتے ہیں ہمارے قانون کے مطابق؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون۔ کہا کہ اگر یہ نہ قانون ہمارا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یا تو وہ دانے سے اگئی کچھ نہ اگ کے اگر وہ پودا بھی بنتا ہے جل بھن کے تباہ ہو جائے، اس صورت میں وہ ایک ایک دانے سے 700 دانے تو ایک کر رہے ہو، تم کہو کہ ہم نے جو بیج ڈالا تھا ہمیں تو اس کی بھی چٹی پڑ گئی، یہ لفظ یہ ہے، بیج بھی گیا۔ یہ کہو کہ اگر وہ ہمارا قانون ساتھ نہ دے اس کے تمہاری محنت کے تو تنہا تمہاری محنت کیا کر لے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ پانی جس کو تم پیتے ہو، جس پہ زندگی کا دار و مدار ہے، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بنیاد تو پانی کی بارش کے اوپر ہے، مقطر پانی پینے کے قابل کشید کیا ہوا۔ کہا کہ یہ سارا نظام جو ہے یہ پانی کا ٹھیک ہے،
چشموں سے تم لے بھی جاتے ہو، کنواں بھی کھود لیتے ہو، نالیاں بنا لیتے ہو، نہریں بھی کھود لیتے ہو، یہ ٹھیک بات ہے سب کچھ، لیکن وہ جو اصل ہے پانی کی، وہ کس کا ہے پیدا کیا ہوا؟ یہ تو تمہارا انتظام ہے سارا، جتنا تمہاری کوششیں اس کے انتظام کے لیے ہیں، پیدا تو تم نہیں کرتے، ہم پیدا کرتے ہیں۔ اور پھر تمہاری کھیتی کے لیے، اس کے بغیر کھیتی نہیں تمہاری اگ سکتی۔ اور پھر پانی بھی ایسا لاؤ، نشاؤ جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر وہ سارا پانی سمندر کے پانی کی طرح کھاری ہو، نہ پی سکو نہ کھیتی اگ سکے۔ کہا ہمارے اس واٹر ورکس کے اوپر کبھی تم نے غور کیا ہے؟ سمندر جیسا کھاری پانی کے ایک گھونٹ نہیں پی سکتا، اس میں سے کس طرح سے ہمارے سورج کی کرنیں سارے نمکیات اس میں چھوڑ دیتی ہے، کھارا پن، اور اس میں سے کشید کیا ہوا پانی اوپر اٹھا کے لے جاتی ہے۔ بادلوں کے مشکیلیں بھرے جاتے ہیں، پھر یہ نہیں کہ وہ وہیں اپنا منہ کھول دیں اور سمندر پہ ہی انڈھیل دیں، پھر ہماری ہوائیں آتی ہیں، ان سقاؤں کو پھر یہاں سے وہاں تک لیے جاتی ہیں، سقا کا لفظ ہے، لیے جاتے ہیں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے منہ کھل جاتا ہے، اور نہایت مقطر کشید کیا ہوا پانی وہ وہاں سے پلتا ہے۔ زائد ہوتا ہے تو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ برف کی طرح سے ہم اس کو ریزروائر کے اندر محفوظ کر دیتے ہیں کہ گرمیوں میں کام آئے، تمہارے پگھلتی ہے برف تو چلتا ہے پانی سارا وہاں سے وہاں تک، راوی میں بھی آتا ہے۔ کہا یہ نظم و نقش تمہاری کوشش تو ٹھیک ہے، یہ جو بنیاد ہے یہ کس کی ہے؟ افرأیتم النار التی تورون، اور پھر آگ سے کتنا کام لیتے ہو تم؟ یہ درختوں کے، یہ آگ جو ہے لکڑی، یہ درختوں کی لکڑی تمہاری بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس سے تم مختلف قسم سے انداز سے تم اس سے آگ پر لیتے ہو، لیکن اس میں آگ کی صلاحیت جو ہے یہ کس کی پیدا کی ہوئی ہے کہ لکڑی جلے تو اس میں سے آگ نکلے؟ بلکہ اس نے تو یہ کہا تھا کہ سبز ٹہنیوں میں سے کے اندر ہم نے جو وہ یہ آتش مضمر چھپائی ہوئی ہے، کبھی اس پہ بھی تم نے غور کیا ہے؟ سبز ٹہنیوں کے اندر انداز عجیب ہے۔ انتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون، آگے ہے بات صاحب آئی، نحن جعلناہا تذکرۃ، کہا یہ کاروبار اتنا ہوتا ہے تو پھر رزق پیدا ہوتا ہے۔ کہا تمہارا اور ہمارا مشترکہ تھا نا یہ معاملہ جو تھا، یہ بزنس، یہ کاروبار، تم نے کوشش کی، ہم نے وہ جو سامان تھا وہ مہیا کیا، ہے نا بات؟ تو تقاضا ہے نا دیانت داری کی، کاروباری کا، کہ پھر بانٹ لیا جائے اس کو، ہمارا حصہ ہمیں دے دیا جائے، تم اپنا حصہ لے لو۔ تم تو کوشش کے مطابق ہی حصہ لے سکو گے نا، انویسٹمنٹ ساری جو بنیادی ہے وہ تو ساری ہماری ہے۔ کیا بات ہے، جلنا تذکرہ، ہم نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے کہ تمہیں سمجھائیں کہ معاملہ کیا ہے یہاں، ہمارا حصہ ہمارے حوالے کرو، جب تم دیانتدار ایماندار کاروباری ہو سکو گے، نہیں دو گے تو ہم آئندہ انویسٹ نہیں کریں گے۔ تیار کر لینا رزق، کس طرح سے تیار کرو گے؟ ایک لفظ میں بات آ گئی، ہمارا حصہ ہمیں دو۔ کہا کہ مولا آپ تو نہ ہمارے سامنے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تو یہ آپ کا حصہ کیا ہے، کس کو دیں؟ کہا متاع للمقوین، بھوکوں کو جا کے دے دو، ہم تک پہنچ جائے گا۔ اور لفظ بھی آیا ہے متاع، متاع ہوتا ہے اتنا سامان جو مسافر اپنے ساتھ لے جائے، زائد نہ کمر پہ لاتا ہو، ہوڑ کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے نہیں، زندہ رہنے کے لیے، جیسے مسافر لے جاتا ہے نا، یہ دے دو ہمارا حصہ ان کو۔ یہ کاروبار بزنس جو ہے آنےسٹی کے اوپر مبنی ہوگا، دیانتدار بنو، ایسا نہ کرو گے یاد رکھو تو پھر ہم اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے۔ اور وہ ہاتھ کھینچنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث چمکتی ہوئی ہے کہ جس بستی میں کوئی ایک فرد بھی رات کو بھوکا سو گیا، اس بستی سے خدا اپنی حفاظت کا ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ سورہ الملک آج ختم ہو گئی، آئندہ درس میں ہم سورہ القلم لیں گے، یعنی 68ویں سورت۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔